السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، عمران خان کو جو سزا دی گئی یہ صرف اور صرف 15 منٹ میں اب اڑا کر رکھ دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اب وہ سٹیپ لے لیا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ یہ بیسیکلی ایک ڈنگ ٹپاؤ فیصلہ تھا جو صرف الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں، جو سپورٹرز ہیں، ان کو ڈس اپوائنٹ کرنا تھا۔ اس میں کیا نقائص ہیں اور اب جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے اور عمران خان کا اسپیشلی کیا پیغام آیا ہے اس فیصلے کے بعد، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو اب کیا کرنا ہے، یہ جاننا جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے اوپر ایک لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے دیا ہے اس میں کیا نقائص ہیں، اور سائفر بیسیکلی تھا کیا، اور کیوں جو ہے وہ خان صاحب کو اس وقت سزا دی گئی ہے، اور آپ کو کیوں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک ٹریپ سیٹ کیا گیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک 9 مئی جیسا ایک اور واقعہ ہو اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر مزید جو ہے وہ ان کا وہ جسے کہتے ہیں شکنجہ جو ہے وہ کسا جائے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اسپیشلی آپ ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے اس کو جوائن کریں، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ 2 طرح کی کانسپیرنسیز اس وقت چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کے جو وکلاء ہیں انہوں نے کوئی اچھا رول پلے نہیں کیا اور خان صاحب جو ہیں ان کو سزا ہو گئی ہے، خان صاحب کے جو وکلاء ہیں وہ پراپرلی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ بھئی یہ فیصلہ اس وقت دینا، الیکشن سے پہلے دینا، اس کی ٹائمنگ یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش ہے۔ یہ سازش جو ہے وہ خود عمران خان صاحب نے بھی بے نقاب کی ہے۔ سب سے پہلے میں اس فیصلے کے اوپر بات کر لیتا ہوں، پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب نے بیسیکلی کیا پیغام دیا ہے جب ایک جرنلسٹ نے عمران خان سے یہ سوال کیا کہ خان صاحب آپ کو تو سزا ہو گئی ہے، تو اس وقت خان صاحب نے کیا کہا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے سائفر جو ہے وہ کیا ہے۔ سائفر امپورٹنٹ نہیں ہوتا، امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اگر فار ایگزامپل سائفر میں یہ بات لکھی ہے شاپنگ لسٹ ہے، یہ بات اعتزاز احسن صاحب نے کی ہے، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا کہ بھائی اگر اس میں شاپنگ لسٹ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اگر اسی سائفر میں اٹامک یا نیوکلیئر راز ہیں تو پھر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اگر اس میں پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کی پالیسی ہے تو پھر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب چیف جسٹس پاکستان جو ہیں سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو انہوں نے یہ بولا کہ بھائی عمران خان نے جو بات کہی ہے اس سے نہ تو دشمن ملک کو نہ کسی دوسرے ملک کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا، اور یہ جو اس میں کہا گیا ہے کہ بھئی اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے تو یہ بات جو ہے وہ کسی صورت غلط نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر سائفر والی جو چیز ہے اس کا باٹم لائن یہ تھی جو اعتزاز احسن صاحب نے بتائی ہے کہ ڈونلڈ لو نے پاکستان کے جو اہم ترین لوگ ہیں ان کو یہ پیغام دیا تھا کہ بھئی آپ جو وزیر اعظم ہیں ان کو اتاریں اور یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ کامیاب ہونی چاہیے۔ تو دیکھو یہاں پہ 2 طرح کے اینگلز ہیں۔ یہ جو سائفر تھا یہ امریکہ کے حوالے سے ایک بہت سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا، اور امریکہ جو ہے چونکہ وہ یہ سازش جو ہے وہ اس میں مبینہ طور کے اوپر ملوث تھا تو اس لیے یہ ان کے حوالے سے تو بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اس نے اس بات کا حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ بھئی جو بھی پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی منتخب حکومت کے خلاف جو بھی سازش ہوگی، یہ جو سازش ہے اس کو بے نقاب کیا جائے گا اور عوام کو حقائق سے آگاہ کیا جائے گا۔ اور یہ جو حقائق ہیں اس سے جب آگاہ کیا گیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس سائفر کیس میں کس طرح سے خان صاحب کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی۔ اب اعتزاز احسن صاحب جو ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ اب کیا ہوگا،
تو اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ بیسیکلی الیکشن سے پہلے صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں ان کو ڈس اپوائنٹ کرنے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ بھائی عمران خان جو ہے یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے 8 فروری کو ہونے والے الیکشن سے مکمل طور پر باہر ہے، آپ جو ہیں وہ آپ کے ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، آپ ووٹ دیں نہ دیں، طاقتور لوگوں نے جن کو سلیکٹ کرنا تھا کر لیا، ان کو آزادیاں ہیں، وہی وزیر اعظم بنیں گے، انہی کی حکومتیں بنیں گی، تو لہٰذا جو ہے وہ آپ ایک سائیڈ شو ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہی اس الیکشن میں مقابلہ کر رہی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو اعتزاز احسن صاحب نے، آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے بیسیکلی ایک جج تھے دلاور صاحب، انہوں نے جو فیصلہ دیا اور جس جلدی سے انہوں نے یہ فیصلہ دیا، اس کو دلاور 2.0 فیصلہ ہی کہا جا رہا ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ بیسیکلی اعتزاز احسن صاحب کے مطابق ایک ڈنگ ٹپاؤ فیصلہ ہے، جس کا مقصد پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو مایوس کرنا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ اپر کورٹ میں صرف 10 سے 15 منٹ میں اڑا کے رکھ دیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جس طرح جج دلاور صاحب والا جو فیصلہ تھا توشہ خانہ کا، اس کو جس طرح سے اڑا کے رکھ دیا گیا تھا، تو یہ بھی اس سے زیادہ کوئی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب اسلام آباد جو ہائی کورٹ ہے اس نے اس سے پہلے یہ فیصلہ دے رکھا ہے کہ اوپن ٹرائل نہیں ہو سکتا 2 دفعہ، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کیس کا ٹرائل جو ہے وہ کیسے کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے حوالے سے لوگ کوسچن اٹھا رہے ہیں کہ بھائی وہ پیش نہیں ہوئے تو اس میں کہیں وکلا جو ہیں وہ تو نہیں گڑبڑ کر رہے، تو اس کے اوپر بھی اعتزاز احسن صاحب نے کومنٹس کیے کہ وکلا کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، جب جج نے مبینہ طور کے اوپر یہ فیصلہ کر رکھا ہو تو پھر وہاں پر وکلا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اوپینین تھی اعتزاز احسن صاحب کی۔ اب ہم آتے ہیں خود عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یہ فیصلہ دینے کا جو مقصد ہے وہ الیکشن سے پہلے کیا تھا۔ نجم سیٹھی بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، جو گزشتہ ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ پوری جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا۔ عمران خان نے خود جیل میں بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ نجم سیٹھی کو کیسے پتا ہے کہ عمران خان کو 5 فروری سے پہلے سزا ہوگی، اور وہ سزا ہو بھی گئی ہے۔ تو خان صاحب سے جرنلسٹ نے یہ سوال کیا کہ سائفر کیس میں آپ کو سزا ہو گئی ہے تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ تو اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ پوری قوم کو کہتا ہوں کہ وہ 8 فروری کو باہر نکلے اور ووٹ دے۔ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ سزا جو ہے وہ خان صاحب کو سنائی گئی ہے، تو میں نے بھی اس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بنائی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا پاکستان کے لوگ عمران خان کو جیل سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو آپ جیل سے خان صاحب کو صرف اور صرف ایک صورت میں نکال سکتے ہیں کہ 8 فروری کو اپنے گھروں سے نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں، اور تاریخی ٹرن آؤٹ رہنا چاہیے، اور الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اگر بھاری اکثریت سے جیت جاتی ہے، یہ سائفر کا کیس ہو یا کوئی دوسرا تیسرا کیس ہو، آ جا کے اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ 8 فروری کو نہ نکلیں، ووٹ نہ کاسٹ کریں، اور جب ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے تو ایک کوئی دوسری حکومت آ جائے گی، مضبوط حکومت اگر آتی ہے، ان کو اکثریت مل جاتی ہے، تو خان صاحب کے لیے مزید جو ہیں وہ مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور 8 فروری سے پہلے یہ فیصلہ دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے، یا جس طرح سے رات کو خبریں چلنا شروع ہو گئیں، اس کے بعد پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں ان کو بند کیا گیا۔ خان صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ بندوقیں تان لی گئیں، اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ اشتعال دلایا جائے اور لوگ باہر نکلیں، توڑ پھوڑ کریں۔ اور عمران خان نے اس کے اوپر بھی کہا ہے کہ بھائی آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے، اور اسپیشلی آپ کا جو خان صاحب کا نعرہ ہے ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اور ووٹ اگر آپ کاسٹ کرتے ہیں تو جو ظلم ہو رکھا ہے اس کا بدلہ ہو جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں جو عمران خان کے لیے بھی بہتر ہو اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بہتر ہو۔ آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے، اور اپر کورٹ میں یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا، اور جس طریقے سے جج دلاور صاحب والا فیصلہ 1-2 دن میں فارغ ہو گیا تھا، بالکل اسی طریقے سے یہ فیصلہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ اور جو اوپینین پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی یہ صرف میک شور کرنا تھا کہ عمران خان 8 فروری سے پہلے جیل سے باہر نہیں نکل آئیں، اور یہ ڈنگ ٹپاؤ فیصلہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ اپر کورٹ میں جا کر ختم ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔